بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین اکرام، رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہو چکا ہے اور رمضان المبارک اپنی آخری ساعتیں لے کر ہم سے بچھڑا جا رہا ہے، تو ہمیں اس رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ معزز ناظرین اکرام، جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخر عتق من النار، کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ تو میرے معزز ناظرین اکرام، ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اتنی عبادت کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ سب سے پہلے جو ہے ہم قرآن شریف کو پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد جو ہے ہم نمازوں کو جماعت سے پڑھیں۔ کیوں کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رمضان کے اندر ایک فرض نماز کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرض کے برابر ہے، اور اسی طرح ایک نفل پڑھنے کا ثواب دوسرے ماہ کے ایک فرض کے برابر ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص پیکیج کا ہمارے لیے اعلان ہے، تو کیوں نہ ہم اس پیکیج کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھیں اور ہم جماعت سے نماز ادا کریں، تاکہ ہمیں ایک فرض نماز کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جائے۔ اور اگر کوئی ہم نفل کام کرتے ہیں، خیر و خیرات کرتے ہیں، تو ہمیں ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر مل جائے۔ اسی طرح اس کے اندر ہم جو ہے توبہ اور استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ عزیز دوستو، کیونکہ انسان جو ہے خطا کا پتلا ہے، انسان گنہگار ہے۔ جب انسان سے خطا ہو گئی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر ایک بندہ میرے پاس ایک بالش لاتا ہے تو فرمایا میں اس کے پاس 2 بالش جاتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ اگر ایک انسان میرے پاس ایک ہاتھ چل کر آتا ہے تو میں اللہ رب العالمین اس کے لیے 2 ہاتھ آ جاتا ہوں، اور اگر کوئی شخص میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اللہ رب العالمین اس کے پاس دوڑ کر آ جاتا ہوں۔ تو اتنا اللہ تبارک و تعالی رب العالمین رحمت للعالمین ہے کہ وہ تو اس انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ آ جائے اور میں اس کی سنوں اور اس کو میں معاف کر دوں۔ اسی لیے رمضان المبارک کے ان چند گھڑیوں میں ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ استغفار کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دیں گے، معاف کر دیں گے، برکتیں نازل کریں گے، اور مال اور اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں نازل کر دیں گے۔ یہ سارا استغفار کا نتیجہ ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ انی لا استغفر اللہ و اتوب الیہ فی الیوم 100 مرہ او کما قال، کہ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اپنی معافی چاہتا ہوں ایک دن کے اندر جو ہے 100 مرتبہ۔ ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں 70 مرتبہ، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں 100 مرتبہ۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے معصوم ہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 اور 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار مانگتے ہیں، تو ہم تو کہاں، ہم انسان گنہگار، ہمیں تو اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اس وجہ سے استغفار کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں معاف کر دیں گے۔ حدیث کے اور بھی الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا او کما قال، آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہو جس نے اپنے صحیفے میں اپنے نامہ اعمال کے اندر استغفار زیادہ پایا۔ اس وجہ سے جس شخص کے میزان کے اندر استغفار اور توبہ اور معافیاں زیادہ پائی گئیں،
آپ نے اس کے لیے خوشخبری کا اعلان کر دیا ہے۔ اس وجہ سے معزز ناظرین، ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اللہ کے دربار میں آنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص ہو اور ایک شخص کا سامان اور اس کے پاس جو سواری ہے اس سواری پر اس کا سامان ہو، وہ جنگل میں جا رہا ہو، اچانک اس کی سواری گم ہو گئی، اسی پریشانی میں بیٹھا رہا کہ اس کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اپنے اس سواری کو اپنے سامنے پایا، اور اس خوشی میں کہتا ہے کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ خوشی کے اندر غلط الفاظ استعمال کر گیا، تو کتنا خوش وہ بندہ ہوتا ہے۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، جتنا یہ بندہ خوش ہوا اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب ایک بندہ اللہ کی طرف جاتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ اس وجہ سے آج ہم جو ہے ہم اپنے حالات پر غور کریں، ہم دیکھیں، ہم گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں، استغفار کریں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اس وجہ سے معزز ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔